السلام علیکم دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زار و قطار رو رہی تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ویسے ہی بہت نرم تھا، تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دریافت کرے کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالی سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ماجرا بیان کیا، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے تو راستے میں وہ عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ رکھو۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے یا جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا، اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا
کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس درویش نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنے تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ ماشاءاللہ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اللہ سے سچی محبت اور اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے مولا
ہم تمام امت رسول کو روزے دار، نمازی اور پرہیزگار بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔